السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیات 47 سے 59 اس کی تلاوت اور اس کے اندر اہم مضامین کا جائزہ انشاءاللہ ہم سب مل کے دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ صدق اللہ العظیم۔ فضلتکم تفضیل کے معنی ہیں یعنی فضیلت عطا کرنا، برتری بخشنا۔ فضلتکم یہاں بنی اسرائیل کو دوبارہ مخاطب ٹھہرا کر اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات یاد دلاتے ہوئے ان کی فضیلت اور خصوصیت اس وجہ سے تھی کہ ان میں بے شمار انبیاء کو مبعوث کیا گیا اور یہ لوگ انبیاء پر ایمان بھی لائے تھے۔ ان کے مقابلے میں دوسرے لوگ کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ پہلے خطاب میں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی۔ اب دوسرے خطاب میں انہیں وہ نعمتیں یاد دلائی جا رہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی تھیں۔ ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت یہ تھی کہ ان میں مسلسل انبیاء بھیجے گئے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا، اس سے مراد وَاتَّقُوا عذاب یوم، یعنی اس دن کے عذاب سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ دنیا والوں کے کام نکالنے کے طریقے اور ترتیب دیکھیے جی، کوئی دوسرا یہ کام کر دے، ورنہ کوئی سفارش تلاش کی جائے یا پھر کوئی ہدیہ تحفہ یا رشوت دی جائے، ورنہ اپنے مددگاروں کو جمع کر کے بزور اپنا کام کرایا جائے۔ یہاں اس ترتیب سے بتایا گیا آخرت کی عدالت میں ان میں سے کوئی بھی چیز کام نہ آئے گی۔ لا تجزی، جزا کی اصل معنی کافی ہونا یا ادا کرنا ہے، یعنی اس دن کوئی نفس کسی دوسرے نفس کے کام نہ آ سکے گا۔ شفاعت شفع کے معنی جفت کے ہیں، یعنی کسی چیز کا کسی چیز سے ملانا۔ اسی سے شفاعت ہے، یعنی کسی کی درخواست کے ساتھ اپنی تائید یا سفارش ملا کر اس کی تائید کرنا۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، نجات کا مادہ نجو ہے اور اس کے معنی بلند زمین کے ہیں۔ نجات کے معنی ہلاکت سے بلندی یعنی دوری کے ہیں۔ آل فرعون، آل اہل کی بدلی ہوئی صورت ہے۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ آل صرف معرفہ کی طرف منسوب ہوتا ہے اور اہل معرفہ و نکرہ دونوں کی طرف منسوب ہو سکتا ہے۔ آل صرف خصوصیت اور اہمیت رکھنے والوں کے لیے آتا ہے، خواہ وہ خصوصیت رشتہ داری کے لحاظ سے ہو یا دین و ایمان کے لحاظ سے ہو۔ یسومونکم سوم سے بنا ہے، جس کے اصل معنی کسی چیز کی طلب میں نکلنا، رفتہ رفتہ مطلقاً طلب پر اس کا اطلاق ہونے لگا۔ معنی یہ ہے کہ وہ تمہیں سخت عذاب چکھاتے تھے۔ ظالم کا ظلم بھی ابتلا ہوتی ہے، ظلم سے نجات پانا بھی ابتلا ہے۔ بلاؤن کا مطلب نعمت اور شدت دونوں معنی کے لیے آتا ہے۔
اللہ تعالیٰ بندوں کو کبھی نعمت سے آزماتا ہے اور کبھی شدت سے، اور نعمت کی آزمائش شدت کی آزمائش سے سخت ہوتی ہے۔ فرعون کی اصطلاح کا اطلاق فی الاصل اس محل پر ہوتا ہے جس میں مصری بادشاہ رہتا تھا، مگر یہ خود بادشاہ کا لقب بن گیا۔ اس طرح عظیم مصری حکمرانوں نے خود کو فرعون کہلوانا شروع کر دیا۔ فرقنا بکم، فرق سے ہے جس کے معنی ہے الگ ہو جانا، فلکا کے معنی پھٹ جانا۔ مصر سے نجات پانے کے بعد جب بنی اسرائیل جزیرہ نما سینا میں پہنچ گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 40 شب و روز کے لیے کوہ طور پر طلب فرمایا تاکہ اس آزاد شدہ قوم کے لیے شریعت دی جائے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فرمایا وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اس کے بعد آتا ہے فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، یہ فا ہے اس لیے کہ یہ ظلم توبہ کا سبب بن گیا، یہ ظلم توبہ کا سبب بن گیا، یعنی فا سببیہ اس کو کہیں گے۔ بارئ پیدا کرنے والا، بارئن اور خالقن میں یہ فرق ہے کہ خالق کی نسبت باری خاص ہے، یعنی جو ہر اور روح کا پیدا کرنے والا۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اس کا مطلب ہوگا قتل کا یہ حکم کیوں؟ اس لیے کہ یہ ارتداد تھا۔ بنی اسرائیل کے یہ لوگ ایمان کے بعد مرتد ہو گئے تھے۔ اس میں کیا حکمتیں ہیں کہ ان کی اس توبہ نے اجتماعی توبہ کی شکل اختیار کر لی، گویا بنی اسرائیل کے اجتماعی ضمیر نے عہد توحید توڑنے والوں کو اپنے اندر سے کاٹ پھینکا۔ نمبر 2 یہ کہ شرک ایک ایسی برائی ہے کہ اگر آدمی کا بایاں ہاتھ اس کا ارتکاب کرے تو دائیں ہاتھ کا فرض ہے کہ وہ بائیں ہاتھ کو کاٹ پھینکے۔ نمبر 3 یہ کہ ہر قبیلہ اپنے اشرار پر تلوار اٹھائے تو اس سے خاندانی اور قبائلی تعصب نہیں ابھرے گا۔ اس واقعہ میں سبق کیا ملتا ہے؟ پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ توبہ کی قبولیت کے لیے اصل گناہ سے مکمل بیزاری ضروری ہے۔ دوسرا یہ کہ جو برائی معاشرے کے ذمہ داروں کی غفلت سے معاشرے میں پھیل جائے اس کا کفارہ سب کو ادا کرنا پڑتا ہے۔ تیسرا یہ کہ ارتداد کی سزا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی قتل ہی تھی۔ فرمایا وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ جہرتن علانیہ، کھلا اپنے سامنے۔ ان 70 آدمیوں نے جنہیں موسیٰ علیہ السلام نے منتخب کیا تھا کہا کہ جب تک ہم خود اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں محض تمہارے کہنے پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ان کے اس گستاخانہ مطالبہ کی وجہ سے اللہ نے ان پر عذاب مسلط کیا۔ الصاعقہ، ہولناک آواز، زلزلہ۔ سنیے، فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ
لك حتى نرى الله جارة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشکرون۔ سرائے سینا میں آنے کے بعد بنی اسرائیل پر اللہ نے اپنے انعامات کا ذکر کیا ہے کہ تمہیں آفتاب کی تپش سے بچانے کے لیے بادلوں کا سایہ عطا کیا، بغیر محنت کے پاکیزہ کھانے کی چیزیں دیں، لیکن ہر نعمت کے بدلے تم نے ناشکری، نافرمانی اور گستاخی کی۔ الغمام غمامہ کی جمع ہے، بادل کو کہتے ہیں، اس کی اصل غم ہے جس کے معنی ڈانپنے کے ہیں۔ من یہ ایک شیریں رطوبت تھی جو درختوں پر گرائی جاتی تھی۔ اکثر علماء اس کا معنی ترنجبین سے کرتے ہیں۔ سلوہ اس کا مادہ سلا ہے۔ سلوہ وہ چیز جو انسان کو تسلی دے۔ سلوہ ایک پرندہ ہے جو بٹیر کی مانند ہے اور اس کی اڑان نیچے ہوتی ہے جس کی وجہ سے پکڑنے میں آسانی ہوتی ہے۔ رجز شدید عذاب کو کہتے ہیں، اور شکر اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کیا جائے۔ فرمایا وَذَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا رَغَدًا وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ تو آج کی یہ آیات تھیں جن کا ہم نے ترجمہ، مختصر پیغام آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سننے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والسلام علیکم۔